میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ اذهب فناد فی الناس، جاؤ اور جا کے لوگوں میں اعلان کر دو۔ کس چیز کا اعلان کر دو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، جاؤ اے عمر فاروق، جا کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں ایمان والوں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت میں فقط ایمان والے جائیں گے، جنت میں مومنین ہی جائیں گے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہی جائیں گے۔ سو فرمایا کہ یہ اعلان کر دو اے عمر فاروق کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور ایک سائڈ کی طرف چلے گئے۔ ہم انتظار کرتے رہے لیکن کافی دیر ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف نہ آئے۔ جب واپس تشریف نہ لائے تو ہمارے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہی نہ بن گیا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچا دی ہو۔ تو سب صحابہ کرام کھڑے ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چل کے ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں گھبرا کے کھڑا ہوا اور سب سے پہلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کے لیے نکلا، یہاں تک کہ میں انصار بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا کہ شاید کوئی دروازہ مجھے نظر آئے گا تو میں اندر جا کے دیکھوں کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ کے اندر تو تشریف فرما نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اندر داخل ہونے کی جگہ نظر نہیں آئی، الا یہ کہ مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر والے کنویں سے باغ کی طرف جا رہی تھی۔ اب محبت دیکھیں صحابہ کرام کی، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کھالی سے گھسٹ کے باغ کے اندر داخل ہو گیا کہ میں جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں کہ حضور ادھر ہی تشریف فرمائیں۔ حضور کے لیے اس کھالی میں گھسٹ کے باغ کے اندر گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچا۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر آپ اٹھ کے ادھر آ گئے، ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، سو اس لیے ہم آپ کی تلاش میں نکلے، سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں اور دیگر صحابہ کرام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے نالین مبارک اتار کر دیے، اپنے دونوں نالین مبارک اتار کر مجھے پکڑائے اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میرے یہ دونوں نالین لے جاؤ اور باغ کے باہر جو آدمی بھی صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہوا مل جائے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ صدق دل کے ساتھ جو آدمی بھی تجھے ان کلمات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، جو آدمی بھی تجھے اس چیز کی گواہی دیتا ہوا مل جائے صدق دل کے ساتھ تو اس کو کیا خوشخبری سنا دو؟ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو پتہ چلا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے گا اور صدق دل سے اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا اور میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے گا اور اس کا خاتمہ اسی گواہی پر ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک جب ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غزوہ تبوک کی طرف گئے، یہ لشکر گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، تو راستے میں خوراک کا مسئلہ بن گیا، کھانے کی چیزیں کم پڑ گئیں،
صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو جو پانی لانے والے اونٹ ہیں ان کو ہم ذبح کر کے ان کو پکا کے کھا لیں اور ان کی جو چربی ہوگی اس کا تیل بنا لیں گے، بھوک بھی مٹ جائے گی اور وہ تیل جو ہے وہ بھی کام آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی کہ جو پانی لانے والے اونٹ ہیں ان کو ذبح کر کے کھا لیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو کر لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے وہ اونٹ ذبح کر لیے تو سفر لمبا ہے، سواریاں کم پڑ جائیں گی، تو یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسا کیوں نہیں حکم ارشاد فرماتے؟ آپ ایسا کریں نا، ان سے کہیں کہ جو ان کے پاس تھوڑا تھوڑا راشن بچا ہوا ہے وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور ادھر رکھ دیں، اور یا رسول اللہ آپ اس پر برکت کی دعا فرما دیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا، اونٹ بھی ذبح ہونے سے بچ جائیں گے اور سب کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو یا رسول اللہ آپ ان سے ایسا کہیں نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق کی بات مانی، فرمایا ٹھیک ہے، اور کہا کہ ان سے کہو کہ اپنے توشہ دان لے کے آ جائیں، جو جس کے پاس ہے وہ لے کے آ جائے۔ تو جس کے پاس روٹی کے ٹکڑے تھے وہ روٹی کے ٹکڑے لے کے آ گیا، جس کے پاس کھجوریں تھیں وہ کھجوریں لے کے آ گیا، جس کے پاس جو تھے وہ جو لے کے آ گیا، جس کے پاس گٹلیاں تھیں کھجوروں کی گٹلیاں، وہ کھجوروں کی گٹلیاں لے کے آ گیا۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے پوچھا کہ کھجوروں کی گٹلیوں کا کیا کام ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ اب کھجور کی گٹلی، گٹک کھجور دی، وہ کس کام کی؟ اندازہ کیجئے، اور اب کے حالات دیکھیے، تب کے حالات دیکھیے۔ وہ غزوہ تبوک گرمی میں تھا، گرمی میں، اور فصلیں بھی صحابہ کرام کی پکی ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، یا رسول اللہ پورے سال کا راشن اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ یہ تو فصل کاٹنے کا موسم ہے، تو آپ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ لمبا سفر ہے، سفر بھی لمبا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ، اور اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیا، اپنی فصلیں بھی پکی ہوئی چھوڑ دیں، اور حالات بھی یہ کہ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ کھجوروں کی گٹلیوں کو چوس لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ کھجوروں کی گٹلیوں کو، اوہ اللہ کے بندو، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی، شکر نہیں کرتے رب کا، تو پھر بھی یہ جبینے سجدہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے۔ وہ صحابہ تو جہاد بھی کرتے تھے، ہمیں تو یہ پرابلم بھی نہیں ہے نا جی، جہاد والی تو پرابلم ہی نہیں ہے ہمیں، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حکومت پاکستان جب اعلان کرے گی تب دیکھا جائے گا۔ ہمیں تو مسجد میں آنا جو ہے یہی بڑا مشکل بنا ہوا ہے، ہمیں تو نماز پڑھنی بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں ہم، ہر طرح کی نعمت ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دل جو ہے وہ رب کا شکر نہیں ادا کر رہا ہوتا، ہم پھر بھی مطمئن نہیں ہیں کہ نہیں تھوڑا ہے، ابھی بھی تھوڑا ہے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ ہم سے نمازیں پھر بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے زکوٰۃ پھر بھی ادا نہیں کی جاتی، ہم سے فصلوں کا عشر پھر بھی نہیں دیا جاتا، اور کیا کریں، پوری نہیں پہنتی نا۔ پرابلم ہی پرابلم، مسائل ہی مسائل۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ کھجور کی گٹلیوں کو چوس کر، یار کمال کی بات نہیں ہے، کتنی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے تو پھر بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کدھر لے کے چلے جے سانوں، کدھر اتنی گرمی دے اندر، کدھر ساڑھے نیانے روز جان کے پچھوں، یا رسول اللہ فصل پکی ہوئی ہے، اسی کٹنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے تو ایسا نہیں کہا، انہوں نے تو کوئی عذر بھی نہیں بنایا۔ عذر کنہوں نے بنایا تھا؟ منافقین نے، منافقین نے عذر بنایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے نہیں جایا جاتا۔ لیکن جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے نا، انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا۔ تو جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر وہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو اس پر رکھ دی گئی۔ تو میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی
اور جو ہی برکت کی دعا فرمائی نا تو راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ پہلے تو اپنے توشہ دان بھر لو، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے تو اپنے اپنے برتن بھر لو نا اس راشن سے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لشکر والے صحابہ کرام تھے تمام لشکر نے اپنے اپنے برتن بھر لیے اور پھر سب نے مل کے کھایا، لیکن راشن پھر بھی بچ گیا۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا جی برکت کی، رب کے محبوب ہے، تو جب راشن پھر بھی بچ گیا اس وقت میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی بھی صدق دل کے ساتھ اطمینان قلب کے ساتھ ان دونوں کلمات کی گواہی دے گا، کس کی؟ ایک لا الہ الا اللہ کی، دوسری محمد رسول اللہ کی، تو میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، اپنا معجزہ دکھلایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو پھر میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کلمات کی گواہی دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور میرے پیارے حبیب علیہ